بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرف اور مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، پوری دنیا پر کرونا کے وار جاری ہیں. سب سے زیادہ وار تو معیشت کے اوپر ہوا اور آج پوری دنیا میں تیل کی پرائسز جو ہیں وہ تاریخ ساز گراوٹ کا شکار ہوئے. اس کے آگے جا کے دنیا پر کیا اثرات ہونے والے ہیں اور اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. اور اب بات شروع ہو گئی ہے کہ کوئی ذخیرہ کر لیا جائے. پوری امریکہ میں بات ہوگی لیکن کانگریس نے منع کر دیا صدر ٹرمپ کو پیسے دینے سے. پاکستان اس صورتحال سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ ہوگا ہمارا آج کا موضوع. اور پروگرام میں بات کریں گے اسلاموفوبیا کی کہ بھارت کے اندر مسلمان نشانے پر ہیں، اور ساتھ ہی پروگرام میں بات کریں گے مشن ایسار کی. اور ہمارے ساتھ الخدمت کے ہیلتھ فاؤنڈیشن کے سربراہ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ جانب. اور یہ صاحب، یہ ہو کیا رہا ہے؟ عالمی ریکارڈ آج ٹوٹا ہے تیل کی قیمتوں میں کمی کا. آخر اس سے فائدہ کس کو ہے، نقصان کس کو ہے، اور کیا ہونے کیا جا رہا ہے آگے؟ کیا دیکھیں، گزشتہ تقریباً کافی عرصے جب سے کورونا شروع ہوا ہے، ہم بار بار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. اور بیان حدیث کی ہے کہ ایک زمانہ تم پہ ایسا آ جائے گا کہ جب سونے اور چاندی کے سکوں کے علاوہ تمہیں کاروبار کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچے گا. 1920 کے بعد جو انٹرنیشنل مالیاتی نظام کی عمارت کھڑی کی گئی تھی، اس کی بنیادی اینٹ آج گر گئی ہے. اور یہ اینٹ اس وقت دوبارہ رکھی جائے گی جب کوئی ہمیں یہ ٹائم فریم دے گا کہ اس دنیا کی اکانومی کب ٹھیک ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں نہ کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے، نہ کوئی اس وقت ریسرچر بتا سکتا ہے، نہ کوئی اس وقت کرونا کا جو ماہر بتا سکتا ہے کہ یہ کب ٹھیک ہوگی. بالکل. یہ اینٹ رکھی گئی تھی 1920 میں مانیٹری فنڈ کی، جب نیشن سٹیٹس کا. میں اس میں نہیں جانا چاہتا، میں پیورلی معیشت پہ آتا ہوں. جس وقت کاغذ کے نوٹ دنیا میں چلتے تھے تو 1945 تک سکہ چلتا تھا، کاغذ کا نوٹ نہیں ہوتا. صحیح. کاغذ بینک جو ایک پرومزری نوٹ کے طور پہ دیتا تھا، تو سکہ جو تھا وہ سونے کا اور چاندی کا. ہمارے جو بزرگ جو تھے وہ کہتے جی ایک پاؤنڈ ہوتا تھا ہمارے پاس، اور ایک سفید، میں نے اپنے والدین کے پاس بھی دیکھا ہے، سفید چاندی کا سکہ ہوتا تھا جو کہ چلا کرتا تھا. اسی کی بنیاد پہ چیزیں چلتی تھیں. لمبی تفصیل میں اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ بہت مسائل بن جائیں گے اس کے اندر کہ کون کیسے کیسے کیا گیا. جب نارمنڈی فتح ہوا ہے تو اس وقت تمام عالمی طاقتوں کو یقین ہو گیا کہ ہم نے جرمنی کو شکست دے دی اور اٹلی کو شکست دے دی، اب ہماری طاقت پکی ہے. تو انہوں نے برٹن ووڈ کا ایک شہر تھا، اس کے اندر ایک 48 ملکوں کی کانفرنس بلائی، اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم دو ادارے قائم کر رہے ہیں، ایک ورلڈ بینک اور ایک انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. اور ابھی یونائیٹڈ نیشنز نہیں بنی تھی، یونائیٹڈ نیشنز کے بعد بنائی ہے، اس کا سیاسی سٹرکچر بعد بنا، پہلے اکنامک سٹرکچر آیا. صحیح. تو یہ جو ہیں، یہ دونوں جو ہیں، یہ اب دنیا کے فنڈ کو کنٹرول کریں گے. اور دنیا میں آپ یہ کریں گے کہ جتنا سونا کسی ملک کے پاس ریزرو پڑا ہوا ہے، اتنے سونے کے مقابلے میں اتنے ہی نوٹ چھاپ سکتا ہے. اور ایک بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ موجود تھا، اس کو ذمہ داری دے دی گئی تھی کہ تم نے بتانا ہے کہ کس ملک کا سونا جو ہے کتنا ہے اور اس کو مانیٹر کرنا ہے. اور آج سے کوئی ملک جو ہے وہ سونے اور چاندی کے سکے نہیں بنائے گا. ہر ملک کے اندر ایک سینٹرل بینک ہوگا اور وہ سینٹرل بینک ایک کاغذ چھایا کرے گا. اور میری اور یا مقبول جان کی پہچان یہ ہے کہ میرا کاغذ کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے، لیکن جیسے ہی وہ پاکستان سے باہر نکلتا ہوں میری پہچان ختم ہو جاتی ہے، وہ بکتی نہیں کی. پہچان کس کی ہوگی؟ ڈالر کی ہوگی. میں جب تک اپنے نوٹ کو سرنڈر کر کے ڈالر نہیں خریدوں گا، میں دنیا کے اندر ٹریول نہیں کر سکوں گا. اس کو کہا گیا تھا ہارڈ کرنسی، اور ڈالر کے برابر میں انہوں نے کہا تھا آپ ریزرو رکھ لو. اس پہ ہوا یہ کہ 1945 سے لے کے 1972 تک امریکہ کے ڈالر کے اندر ہر بندے نے پیسے سیو کرنے شروع کر دیے، کیونکہ آپ کو دنیا میں کوئی چیز خرید نہیں سکتے تھے جب تک ڈالر میں نہیں خریدیں گے. اگر آپ تیل خریدنا ہے تو ڈالر میں خریدیں گے. اچھا، آپ ڈالر کا مستقبل کیا ہے؟ میں بتا سکتا ہوں، یہ دو ایک منٹ سے لگیں گے. اس کے بعد ہوا یہ کہ 1972-73 میں فرانس کا صدر جو تھا وہ امریکہ کے پاس کیا کہ ہمارے پاس $2 بلین آپ کے پڑے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سونا دے دیا جائے اس کے بدلے. اچھا. تو اس وقت نکسن ہوتا تھا. نکسن نے کہا کہ these promises were not made to be honored. یہ ہم نے وعدہ پورا کرنے کے لیے، ہمارے پاس تو سونا ہے ہی نہیں، تو پھر آپ نے کیسے چھاپ دیے؟ انہوں نے دوبارہ پھر ایک کانفرنس بلائی اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو
کہ بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کو کہو کہ کسی ملک کی گڈ ول کے طور پہ اس کی کرنسی کی قیمت ڈٹرمن کرے کہ وہاں پیداوار کتنی ہوتی ہے, وہاں جی ڈی پی کتنی ہے, وہاں حالات کیسے ہوتے ہیں, اس کو ایک ذمہ داری دے دے گی. اور اس نے وہ کچھ کیا جس کا حساب ہی نہیں. اس دوران گلف وار شروع ہو گئی اور شاہ فیصل نے اسلام کی ماڈرن تاریخ کے اندر پہلی دفعہ آئل ایز اے ویپن یوز کیا. آئل ایز اے ویپن جس وقت یوز کیا گیا تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا کانپ گئی, یورپ میں لائنیں لگ گئیں. ٹائم کے صفحے پر مین آف دا ایئر کی تصویر آ گئی شاہ فیصل کی. اس کو پھر شاہ فیصل کو جس طرح شہید کیا گیا اور کانسپریسی کرایا. اس کے بعد انہوں نے یہ اوپیک بنائی اور اوپیک نے یہ طے کیا کہ کبھی پٹرول جو ہے یہ کسی اور کرنسی میں نہیں بیچا جائے گا. یہ کس میں بیچا جائے گا؟ ڈالر میں بیچا جائے گا. اب یہ ہوا کہ گڈ ول کے ساتھ, ڈالر کی گڈ ول کے ساتھ پٹرول وابستہ ہوگا. اس کو کہہ لیتے ہیں پیٹرو ڈالرز. یعنی ظاہر بات ہے تیل اربوں کا اور مہنگا ہوگا ڈالر تیل. اچھا, ٹرمپ نے پہلی دفعہ ایک کام کیا تھا. امریکہ کے پاس ایک شیل آئل ہے. وہ شیل آئل یہ چیز ہوتی ہے کہ جو گیس سے کنورٹ کر کے مہنگا ہوتا تھا, لیکن اس کو اس نے پروڈکشن کر کے کرا کے کیا, اور اس نے روس اور اوپیک پہ, پوری اوپیک پہ دباؤ ڈالا کہ ہماری ابھی جو کیسز آیا ہے کہ خبردار تیل زیادہ پیدا نہ کرو. اس لیے تیل پیدا نہ کرو کہ ہمارا امریکہ کا تیل جو ہے وہ مہنگا پڑتا ہے, دور سے آتا ہے, لوگ خریدتے نہیں ہیں, اور آپ تم تیل کم پیدا کرو گے, مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوگی تو کنویں بند کروا دیے. انہوں نے مان لی اس کی بات. امریکہ کی زیادہ سوورنٹی ہے. اس سوورنٹی کے بعد ٹرمپ بہت خوش تھا کہ ہماری اکانومی جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی اور سب کچھ. اس کے بعد ہوا یہ کہ کرونا آ گیا. اب اللہ تعالیٰ کی طاقت تو ہے. صحیح. کرونا جس وقت آیا ہے تو کرونا کے بعد ٹرمپ صاحب کا جو تیل ہے آپ کو کوئی خریدنے والا اس لیے نہیں رہ گیا کہ جتنا ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ آلریڈی پڑوس میں مل جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے شام کا اگر کراس کر کے ایک بندہ یورپ میں تیل بیچنا جائے گا تو مل جاتا ہے. وہ کیوں امریکہ کے ساحل سے تیل منگائے گا؟ تو سب سے پہلا جو تیل جو ہے وہ ڈراپ ہوا ہے, وہ اس کا ڈراپ ہوا ہے. اس پہ ٹرمپ رات کھڑا ہوا ہے اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ انہوں نے ہمارے ایک کنویں بہت بڑے امریکہ نے کھودے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے ریزروائر بنائے. اسٹریٹجک ریزرو. اس اسٹریٹجک ریزرو میں ہم یہ تیل جو ہے اس کو ہم ڈال دیں گے. اس پہ کانگریس نے ریفیوز کر دیا, کمپین ہی کریں گے. $3 ارب مانگے تھے. اس پہ تیل کی کمپنیوں نے یہ کہا کہ ہم سے پیسے لے لو بھائی, تیل بھی فری اور پیسے بھی لے لو. یہ اس کی صورتحال آئی اور اس کے اوپر پھر ایک کیسے بل ہوگا کتنا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی آئل ٹینکرز دنیا میں سپلائی کرنے والے ہیں وہ بھی بھر دیے جائیں. اس وقت دنیا میں جتنے بھی ریزرورز بھر دیے جائیں تو اس کے باوجود بھی تیل جو ہے اس کو آپ کو کنواں جو ہے وہ کھودنا پڑے گا. اضافی تیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل جو ہے اگر اس کا کنواں چالو نہ رہے تو اس کی بڑی کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں. نیچے اس کو سی ہے وہ کہیں ڈائیورٹ, بہت ساری سائنسی صورتحال جو ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ پیٹرولیم انڈسٹریز کے ساتھ آپ اندازہ کریں کہ ایٹ لیسٹ 100 ڈفرنٹ آئٹمز ہیں جو کہ چلتی ہیں, جس میں ویزلین سے لے کے پتہ نہیں یہ جو چھتیں بن رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, کوئی یہ جو بیکلائٹس, ہر چیز. تو اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اب اس وقت ٹرمپ نے کہا تو ہے کہ یہ بچ جائے گا, لیکن یہ بچتی نہیں ہے اکانومی. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جس وقت ایکویولنس ختم ہوگی تو ڈالر گرنا شروع ہو جائے گا. اور گر رہا ہے. اس لیے کہ آپ ڈالر خریدنے جائیں گے تو ڈالر مہنگا ہوگا نا. آپ تیل خریدنے جائیں گے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کتنی دیر میں فلائٹیں بحال کر سکتے ہیں, کوئی ٹائم لائن نہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. اس کی بنیاد اس لیے بحال نہیں کر سکتے کہ آپ کا مین کورونا کا سورس جو ہے وہ ٹریول ہے. اس وقت کہا جاتا ہے, کورونا کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک جگہ سے نکلا ہے اور وہ جناب نیو یارک میں پہنچ گیا, ایک بندہ اس کو لگی تو اس کو لگی, اس کو کہتے ہیں چین ری ایکشن. اب پہلی بات ہے کتنی دیر میں ٹریول باہر, پھر کتنی دیر میں آپ لوگوں کو باہر نکالیں گے. اور اگر آپ لوگوں کو باہر نکال بھی لیا, ٹریول بحال کر بھی لیا, لیکن بندے مرنے کم نہ ہوئے تو لوگوں کے اندر سے خوف کیسے نکالیں گے؟ مجھے جو پتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا تو گولی لگنی ہے تو مجھے تو پولیس روکے یا نہ روکے میں اندر بیٹھوں گا. اور مجھے جو پتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا اور کسی جگہ سے مجھے یہاں سے ایک کاغذ لگ گیا اور اس کے بعد میں نے دیکھ لیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کرونا کا جو فیئر بلٹ ہو رہا ہے یورپ میں اور باقی جگہ جو ہے وہ ہے ٹو وٹنس دی ڈیتھ آف دا پرسن. جو محلہ ایک دفعہ ایک مریض کو مرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ اس خوف پر شکار ہو جاتا ہے, وہ باہر نکلتا. کیونکہ مسئلہ سر یہ ہے, وہ کہتے یہ ہیں کہ کرونا جو ہے یہ انڈیویجول کو نہیں پڑتا, یہ اس پوری کی پوری فیملی کو, اس پورے پریمیسز کو خوف کا شکار کر دیتا ہے کہ کس کو لگ گیا کس کو نہیں لگا. سب سے اہم ترین چیز بات اس کے اندر کورونا کے اندر یہ ہوئی ہے کہ مکمل طور پر
हेल्थ सर्विसेज है वो कोलैप्स कर गई। इंसान की सबसे बड़ी रिसर्च जो चली आ रही है ना गुज़िश्ता 10,000 साल से, वो ये है कि हमने बचना कैसे है मौत से, क्योंकि इंसानियत का सबसे बड़ा अलमिया जो है वो मौत है। सही बात। हम मौत से सारी हमारी तवज्जो इस बात पे है। एक है लॉन्गेविटी की, मतलब अचीवमेंट क्या होती है, फलां मुल्क ने अपने औसत उम्र बढ़ा ली, अब औसत उम्र सारी लंबी। अब हालत ये है, आज मैं पढ़ रहा था कुछ जगहों पे कि कमाल की बात, उसके बाद जो अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर रहे कि लोग यहाँ हमें ताने दिया करते थे कि यार हम पाकिस्तान गंद है, गंदगी है, गलादत है, यहाँ जंग होगी, हमने तो लंदन में घर बनाया हुआ है, ठीक है, अमेरिका में घर बनाया, दुबई में घर बनाया हुआ है। अब वो दुबई वाले कान से पकड़ के कहते हैं कि जाओ निकलो, लंदन का घर सेफ नहीं है, बल्कि लंदन का घर इसलिए सेफ नहीं है, स्पेन और बर्तानिया के बाद जो रिपोर्टें आ रही हैं, बकायदा ये रिपोर्टें आ रही हैं कि अगर एक एज से ज्यादा के आदमी है तो उनको एंटरटेन नहीं कर रहे। पेरिस की यही रिपोर्टें आ रही हैं, ओल्ड एज होम में जाके वो सर्विस नहीं डिलीवर कर रहे कि हमारे ऊपर बर्डन ना हो, एक खास किस्म के लेवल जवानों को बचा रहे हैं। एथनिसिटी, मैं अभी ये पढ़ रहा था, अमेरिका में खास हुआ है एथनिसिटी 74% काला कैसे मर गया भाई, अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि जी बाकी क्यों नहीं मरे, गोरा क्यों नहीं, गोरा ज्यादा कुछ स्ट्रांग है, हालांकि बेसिकली तो इम्यूनिटी काले की स्ट्रांग होती है। फिर इससे ये होता है कि जो 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 यहाँ पर इस इलाके के अंदर एशियंस को रिक्रूट किया जा रहा है, इट्स नॉट इंडिया। तो असल मसला ये है उस्मान साहब कि पूरे का पूरा इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर रहा है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें जो हैं वो वापस आ रही हैं कि इंसान जो है वो यर्जुल असली पे आ जाएगा, कि आपके पास बेहतरीन तरीक़ेकार यही होगा कि आप एक बकरियां होंगी चंद, आप वो लेके रखेंगे, या आप उसमें अपना आपका खेत होगा, खलिहान होगा, वो मेहनत की जिंदगी, वो आराम और सुकून की जिंदगी। आप मुझे ये बताइए, ये तेल क्यों, ये इकॉनमी क्यों कोलैप्स होगी? कितनी देर में आप एक नाइट क्लब खोलेंगे, किसी को कुछ पता नहीं। कितने दिनों के बाद आप सबसे पहले कारोबार तो आप खोल लेंगे, लेकिन वो जो लग्जरी है जो आपको सैर कराती है वो कहां से आती है? वो लग्जरी सर, वो लग्जरी आती है आपकी गैदरिंग वाली चीजों से। आपके कॉन्सर्ट्स होते हैं, आपके फैशन शो होते हैं, आपके मसाज पार्लर्स होते हैं, आपके ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, आपकी अपीयरेंस होती है। अगर आपने वाकई सिर्फ और सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए कारोबार खोलना है तो फिर तो आप ट्रैवल नहीं करेंगे, फिर तो आप लग्जरी में नहीं जाएंगे, फिर तो आप ये नहीं, इवन सिनेमा नहीं खुल रहे, इवन स्कूल्स नहीं खोल रहे, क्योंकि यार कहते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर दुकान बंदे ने खोली हुई है, एक आदमी शॉपिंग पे लाइन बना के आके चला जाता है, उससे कोरोना नहीं होगा। लेकिन अगर हमने एक दफा बॉलरूम खोल लिया, हमने अगर एक दफा पब खोल लिया, हमने अगर एक दफा कोई कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर लिया, हमने अगर एक दफा कोई जुलूस, इवन ये कि अल्लाह के खिलाफ जुलूस भी निकाला जा सकता है आजकल। मैं वही कह रहा था कि अल्लाह ने एक जुलूस निकाला, लॉकडाउन खत्म करने के वाले से जुलूस जारी है वहां पे वाशिंगटन। अच्छा, वो उस पर हम बात करेंगे, पूरी दुनिया में चल रहा है। उसमें एक रिलीजन, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त बेसिकली अमेरिका के अंदर जो एवेंजलिस्ट है ना वो खड़े हो गए हैं, और एवेंजलिस्ट कहते हैं कि ये जो प्रोफेसी हो रही है पूरी हो रही है, और हज़रत ईसा तशरीफ लाने वाले हैं, और हज़रत ईसा को रोकने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है इसको कल ना करें, बड़ा तफसीली मौजू है, तफसीली मौजू, लेकिन अगले मौजू पे करेंगे प्रेजुडिस पे ना, क्योंकि वहां पूरे के पूरे वो निकले हैं, वो बंदूकें लेके निकले हैं, उनके जो जुलूस की तस्वीरें देखे ना वो बंदूकें लेके निकले हैं, और हर तरह का बंदा निकला है वहां पर। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि वो माशी निजाम, मैं आज से कोई 8 साल पहले जब मैंने सूद के खिलाफ मूवमेंट शुरू की थी तो 18 फरवरी 2012 को मैंने कन्वेंशन बुलाया था, बहुत लोग आए थे, अल्लाह के फजल करम से बात है। तो मैंने एक फिक्रा बोला था, मैंने कहा देखो याद रखो, इस दुनिया का जो आलमी मालियाती निजाम है उसके मुकाबले में अल्लाह कहता है हर बम मिन अल्लाह व रसूल ही, अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग है। याद रखो, मैं मानूं या ना मानूं, तुम मानो या ना मानो, ये जंग अल्लाह ने जीतनी को, अल्लाह के मुकाबले में जंग को जीत नहीं सकता। हमारा ईमान होना चाहिए कि सूद का सिस्टम कोलैप्स होना है, लेकिन बेहतर यही है कि तुम इस सूद के सिस्टम में कोलैप्स करने में अल्लाह के साथ खड़े हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी हया करेगा। हम बड़े दिन कहते थे कि ठीक है तुमसे गिरेगा नहीं, तुमसे तबाह नहीं होगा, लेकिन खुदा के लिए आवाज बुलंद कर लो कि हम सिस्टम को। पाकिस्तान की बदकिस्मती अगर थोड़ी बहुत सजा में मिल रही है, आज तक हमारे तमाम हुक्मरान जो हैं वो जबानी तौर पर भी अल्लाह के साथ नहीं खड़े हुए। चलिए, और ऐसे ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे इस्लामोफोबिया, खासतौर पर भारत के अंदर, जैसे हमने प्रोग्राम पहले हिस्से में बात की, अमेरिका के अंदर भी रेसिज्म के हवाले से प्रायोरिटी दी जा रही है। बात करते हैं ब्रेक के बाद।